الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس کائنات میں فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، یعنی حقیقت میں سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ ہی اپنی مرضی سے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ اسباب اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، اور اللہ اپنی مرضی کو نافذ کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ ان آیات کریمہ میں جن کی آج تلاوت کی گئی، اہل ایمان کے لیے تربیت کا اور تسلی کا بڑا سامان ہے۔ بسا اوقات انسان چاہتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اصل میں تم جو چاہ رہے تھے وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، اور ہمیں تم سے محبت ہے، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ ہم کو جن لوگوں سے محبت نہیں ہوتی ہم ان کو ان کی خواہشات کے حوالے کر دیتے ہیں، جو وہ چاہ رہے ہیں ہم اسے پورا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں ان کا نقصان ہوتا ہے، ان کی تباہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے نافرمان بندے ہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے ان کے نقصان کی۔ تم فرما بردار ہو، تم اطاعت گزار ہو، تم ہمارے محبوب ہو، ہم تمہارا نقصان نہیں چاہتے۔ تمہارے دل میں جو خواہش آ رہی ہے، تم کو اپنی کم علمی اور نا تجربے کاری کی وجہ سے
یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ خواہش پوری ہو جائے تو تمہارا نقصان ہوگا. جیسے اللہ نے آپ کو بہت پیسوں سے نوازا ہے اور سخاوت بھی دی ہے. آپ بازار میں جا رہے تھے, ایک بچہ آیا, انکل مجھے 10 روپے دے دیجئے. تو آپ نے دیکھا کسی ضرورت مند گھر کا بچہ لگتا ہے, نکالا دے دیا, پوچھا بھی نہیں کیا کرو گے. اس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا, مانگا دے دیا. دوسرا آیا, مجھے بھی دے دیجئے, اس کو بھی دے دیا. آپ کا بیٹا ساتھ میں تھا, اس نے سوچا ابا سب کو بانٹ رہے تو مجھے بھی مانگنا چاہیے, تو ابا مجھے بھی دے دیجئے, کیا کرو گے. ان سے سوال نہیں کیا تھا, اپنے بیٹے سے سوال کرو. ابا 10 روپے کی آئس کریم مل رہی ہے, وہ سب نے آپ سے پیسے لیے آئس کریم کھانے کے لیے, میں بھی آئس کریم. نہیں, تم کو نہیں ملیں گے پیسے, تم کو نزلہ ہے, پتہ نہیں ہے آئس کریم نقصان کرے گی. ان سے نہیں پوچھا, اس سے پوچھا. کیوں؟ یہ دشمن تھا, یہ بیٹا تھا, اس کی صحت عزیز ہے, اس کا بھلا چاہتا ہے آدمی. انہوں نے مانگا دے دیا, پوچھا بھی نہیں. تو بسا اوقات ایک ہی جیسی خواہش 2 بندے کرتے ہیں, ان میں سے ایک اللہ کا پیارا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرا دشمن ہوتا ہے, اتنا پیارا نہیں ہوتا. ایک اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو اللہ اس کو دے دیتے ہیں, اس کو نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اس کا نقصان ہوگا. لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہم نے نہیں دیا تو ہم تمہیں محروم کر دیں گے, ہم تمہیں اس سے بڑھ کر دیں گے. تم کو تو ہم اس سے بڑھ کر دیں گے, لیکن وہ نہیں دیں گے جس میں تمہارا نقصان ہے, وہ دیں گے جس میں تمہارا بھلا ہے. اور وہ ایسا بھلا ہوگا جس کو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. سورہ فتح کی یہ آیات کریمہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی پڑھی گئی ہوں, اور ممکن ہے اس سے پہلے بھی ان آیات پر گفتگو ہوئی ہو, لیکن آج ایک بالکل نیا پہلو جو اللہ تعالیٰ نے ابھی اس عاجز کے دل میں ڈالا ہے اس کو سمجھیے. مسلمان مدینہ منورہ میں تھے اور ہر طرف سے اس طرح خطرات میں گھرے ہوئے تھے جیسے 32 دانتوں کے درمیان زبان ہوتی ہے. ادھر بھی اگر دانت کے نیچے آ جائے تو پسے گی, ادھر بھی دانت کے نیچے آ جائے تو پسے گی, اگلے دانتوں کے نیچے آ جائے تو کٹے گی. کھانا کھاتے ہوئے, لقمہ چباتے ہوئے زبان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کبھی غور کریں, بوٹی چبا رہے ہیں, زبان بھی تو ایک بوٹی ہے, اسے نہیں چبا رہے ہیں. اور کبھی کبھی جب اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں تو زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے. ایک مرتبہ معمولی سی دب جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ آپ کتنے مہربان ہیں, کس طرح آپ حفاظت کرتے ہو. تو مدینہ طیبہ میں اہل ایمان ہر طرف سے خطرات سے گرے ہوئے تھے. مدینے میں جو یہودیوں کی آبادی تھی, مدینے کی بستیاں ایسی نہیں تھی جیسے ہماری بستیاں ہوتی ہیں. یہاں پر آپ کے لیے بات سمجھنا آسان ہوگا. جیسے یہ بازو میں گاؤں ہے گڑپن ہلی, اسے تھوڑے فاصلے پر دوسرا گاؤں ہے سولی بیلے. مدینے کی آبادی ایسی تھی کہ انصار کی ایک آبادی تھی, بیچ میں کھیتیاں ہیں, باغات ہیں, پھر ایک طرف یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد ہے, دوسری طرف دوسرا, ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے.
تاریخ میں جب مدینہ کہا جاتا ہے تو ان سب کو ملا کر کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ الگ الگ آبادیاں تھیں، درمیان میں فاصلے تھے۔ اسی لیے کہاں کیا ہو رہا ہے ہر وقت اطلاع بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہودیوں کے یہاں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، زیادہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، سب کی اپنی اپنی زندگیاں سپریٹ تھیں۔ بازار یہودیوں کی بستی میں لگتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بازار وہاں لگتا تھا۔ ادھر والوں کو بھی، اوس و خزرج کو جو بعد میں انصار بنے، ان کو بھی بازار کرنے کے لیے وہیں جانا پڑتا تھا۔ ابھی بھی ہمارے یہاں یو پی میں مختلف علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں اور ایک بازار ہوتا ہے ایک جگہ۔ گاؤں والوں سے تمہارا بازار کون سا ہے؟ اعظم گڑھ والے زیادہ سمجھیں گے اس بات کو، ہمارا فلاں بازار ہے، ہمارا فلاں۔ اس زمانے میں ہر گاؤں میں دکانیں زیادہ، ایک آدھ کوئی دکان ہوئی روزمرہ کی ضرورت کے لیے، اب تو بازار ہی بازار ہو گئے ہر طرف۔ اور یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار بہت ہو جائیں گے، بازار آپس میں مل جائیں گے۔ تو ایسی بازار یہودیوں کے علاقے میں لگتا تھا، تو کمائی پوری یہودیوں کی ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جو اہم فیصلے کیے ان میں سے ایک اہم ترین فیصلہ یہ بھی تھا کہ انصار سے کہا تم اپنا بازار الگ لگاؤ، خود بزنس کرو، دوسروں پر انحصار مت کرو، خود کاروبار کرو۔ اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ تو سارے بزنس مین لوگ تھے، تو الگ بازار لگوایا۔ اس کا بھی درد تھا یہودیوں کو کہ ہمارا بیوپار تباہ ہو گیا، ہمارے اتنے گاہک ہاتھ سے نکل گئے، اور ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت ہوگی تو ہمارا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ مستقل سازشیں کرتے تھے اور اندر اندر خاموشی سے مکے کے قریش سے اور دوسرے بڑے قبیلوں سے انہوں نے اپنے تعلقات بنائے ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے قریب سے نکال دیا، وہ سب خیبر چلے گئے۔ تو خیبر یہودیوں کا بہت مضبوط گڑھ بن گیا، یوں سمجھیے خیبر اس زمانے کا اسرائیل بن گیا، جیسے عربوں کے بیچ میں اسرائیل ہے نا، سینے میں خنجر، ایسی وہ اس زمانے کا گویا اسرائیل بن گیا۔ مدینہ سے خیبر شمال کے رخ پر ہے اور مکہ جنوب کے رخ پر ہے۔ دو خطرے مسلسل تھے، ایک خطرہ مکے سے تھا، ایک خطرہ خیبر سے تھا، اور خیبر کا خطرہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ خیبر کی یہودیوں نے مال بھی خوب جمع کر رکھا تھا، ان کے پاس جائیداد بھی بہت اچھی تھی، ان کے پاس باغات بھی بہت اچھے تھے۔ ان دونوں خطروں سے ایک ساتھ نمٹنا آسان نہیں تھا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اب اس واقعے کو سمجھیے جس کا تذکرہ ہوا ہے اس صورت میں۔ عرب کعبے کا طواف کرتے تھے، کعبہ ان کے دین کا مرکز تھا۔ مکے والوں کو کعبے سے کتنا تعلق تھا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینے میں اوس و خزرج بھی تو چونکہ عرب تھے تو ان کا بھی کعبے سے بڑا تعلق تھا، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے،
اور مدینے میں تو دین پہنچا ہی تھا حج کے ذریعے، کہ ایک وفد حج کے لیے گیا ہوا تھا، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ایک گھاٹی میں ملاقات کی تھی، اور پھر ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، جس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ عقبہ کے معنی ہے گھاٹی، مینا کی گھاٹی کی پہلی بیعت۔ پھر دوسرے سال دوسرا وفد آیا تھا، اس نے بھی بیعت کی تھی، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آنے کی دعوت دی تھی۔ حضرت عباس بھی تشریف فرما تھے، جنہوں نے اس وقت تک اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ان کو بہت ہمدردی تھی، محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو رات کے وقت میں ایک گھاٹی میں چھپ کر کے جب وہ ملاقات ہوئی تھی اور بیعت ہوئی تھی، تو حضرت عباس بھی ساتھ میں تھے، اور جب ان لوگوں نے آنے کی دعوت دی تو حضرت عباس نے کہا سوچ سمجھ کر دعوت دو میرے بھتیجے کو، تم صرف ایک مہمان نہیں بلا رہے، پورے عرب سے دشمنی مول لے رہے ہو، تم حفاظت کر سکو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ جب تک ہمارے جسم میں خون باقی ہے اس وقت تک تو ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اس کے بعد پھر آپ جانے، آپ کا اللہ جانے۔ اس سے زیادہ کوئی کیا وعدہ کر سکتا تھا؟ ہجرت کا عمل ہوا تو مسلمانوں کے لیے حج اور عمرے کے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بھی خوب آزماتے ہیں، خوب امتحان لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا امتحان تو یہ ہوا کہ اب تم کو جانچا جائے گا کہ تم نے مکہ ہماری محبت میں چھوڑا ہے یا کسی دنیا کی لالچ میں چھوڑا ہے۔ اگر ہماری محبت میں چھوڑا ہے تو سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ، حتیٰ کہ کعبے کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ اور وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ 17 مہینے تک کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت بھی قبلہ مسجد اقصی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہو اور مسجد اقصی بھی سامنے ہو، ایسے۔ اور قبلہ مسجد اقصی تھی، تو یہ فرق ظاہر نہیں ہو پاتا تھا۔ اب جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو اب کعبہ ہو گیا جنوب کی طرف اور مسجد اقصی ہو گئی شمال کی طرف۔ اب یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں طرف رک کر کے کھڑے ہوں، مسجد اقصی کی طرف رک کرے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، کعبے کی طرف رک کرے تو مسجد اقصی کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور قبلہ مسجد اقصی ہے۔ کتنی بڑی قربانی تھی عربوں کے لیے، جبکہ پہلے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہمارا مذہبی مقام ہے، اور مسجد اقصی یہود و نصارہ کا مذہبی مقام ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ لیکن بس اللہ کا حکم ہے، یہ ہے آدمیت۔ اللہ ہمیں بھی آدمیت سکھا دے۔ یہی بات ابلیس نہیں سمجھ سکا تو مردود ہو گیا تھا، اور خدا نہ خواستہ کسی موقع پر ہم نہ سمجھ سکیں گے تو نہ معلوم ہمارا کیا انجام ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا، اور ابلیس کو بھی حکم دیا، تو سجدہ کس کا کرنا تھا؟ آدم تو قبلہ تھے، سجدہ تو اللہ کا کرنا تھا نا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت آدم کی حیثیت تو قبلے کی تھی، حکم تو اللہ نے دیا تھا، حضرت آدم نے تو حکم نہیں دیا تھا نا۔ ابلیس یہ بات نہیں سمجھ سکا، اس نے کہا انا خیر من، میں سینئر ہوں، آدم جونیئر ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو ایمان والوں کا امتحان تھا
کہ تم کو کعبے سے محبت کیوں ہے؟ تمہارا گھر ہے اس لیے یا اللہ کا گھر ہے اس لیے؟ اگر اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو. سب نے چھوڑ دیا. لیکن بہرحال جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو قربان کر دے تو دل میں درد تو ہوتا ہے نا. اگر دل ہے، زندہ ہے، تو دل میں تو درد ہوگا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے لے گئے تو کیا دل میں درد نہیں تھا؟ کیا حضرت ہاجرہ کے دل میں درد نہیں تھا؟ تو مسلمانوں نے کعبے کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر، لیکن دل میں درد تھا. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد تھا اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم قبلہ بنا دیں گے، لیکن یہ بات مسلمانوں کو نہیں بتلائی گئی تھی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر بات عام کرنا مناسب نہیں ہوتا. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے خواص کو بتلا دی جاتی ہیں، ان میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اندر ذرا اس کو محفوظ رکھیں، ہر بات پھیلائیں نہیں، ہر بات عوام کو نہیں بتلائیں. تو عام مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا. حضور کو پتا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم بدل دیں. تو حضور بڑے شوق کے ساتھ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کرتے تھے. شاید اب آ جائیں حضرت جبریل، شاید اب آ جائیں حضرت جبریل اللہ کا حکم لے کر. قدر تقلب وجهك فی السماء. ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ پلٹ پلٹ کر آسمان کو دیکھتے تھے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ٹھیک ہے، اب آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. 17 مہینے لگے تھے اس حکم کو آنے میں. خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا مسلمانوں کا. اکثریت تو عربوں کی تھی نا، اکا دکا یہودی بھی شامل ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے بعد ساتھی سارے تو عرب تھے. ان سب کو بے پناہ محبت تھی، عقیدت تھی کعبے سے. دل خوش ہو گیا، کعبے کو ہمارا قبلہ بنا دیا گیا. لیکن کعبے میں جانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، نہ زندہ نہ مردہ. مکے والے باہر ہی مار کے ختم کر دیتے. پھر کوئی لاش کو بھی اٹھا کے وہاں تک نہ لے جاتا. کیسا دل تڑپتا رہا ہوگا. اور چونکہ مکے والوں سے بار بار جنگیں ہو رہی تھیں، پہلے بدر کا معرکہ پیش آیا، پھر احد ہوا، پھر جب یہ واقعہ پیش آیا اس سے ذرا پہلے غزوہ احزاب ہوا تھا. ایسی سخت دشمنی تھی کہ اس کی کوئی امید ہی نہیں تھی کہ مسلمان کبھی مکہ جا سکیں گے، کبھی جا سکیں گے. اس کی کوئی امید نہیں تھی. ظاہری حالات تو ایسی تھے. بلکہ آج مسجد اقصی پر جس طرح یہودیوں کا قبضہ ہے، تو پھر بھی حالات بتلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ قبضہ زیادہ دن نہیں رہے گا. لیکن اس وقت کے حالات یہ کہتے تھے کہ قریش کا کعبے پر ہمیشہ قبضہ رہے گا. تو سوچئے کیا گزرتی رہی ہوگی دل پر، کیسے دلوں پر آرے چلتے ہوں گے، کیسے کلیجہ کٹ کٹ جاتا ہوگا. اور کتنے ایسے تھے جو کعبے کے طواف کی حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے تھے. حضرت حمزہ شہید ہو گئے احد میں. اچھی خاصی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے. وہ سب طواف کعبہ کی حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے. ایک دن اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں. اللہ بخدا ہم عید میں اتنے خوش نہ ہوتے ہوں گے جتنے خوش ہوئے مدینے کے مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو سن کر. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے.
اور پھر حضور نے اعلان کر دیا میں تو جاؤں گا کعبے کا طواف کرنے. جس کو ساتھ چلنا ہے تیار ہو جائے. 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے. 1400 بہت بڑی تعداد تھی اس زمانے میں, بہت بڑی تعداد. لیکن کل مسلمان کتنے رہے ہوں گے مدینے میں؟ ان میں تقریباً آدھی عورتیں, پھر جو بچے اس میں کم از کم 30% بچے, تو کتنے مرد بچیں گے؟ بہت بڑی فوج ان کی تھی. احد کے موقع پر تو 1000 تھی, جس میں سے 300 منافقین الگ ہو گئے تھے. تو اس زمانے میں ان حالات میں 1400 بہت بڑی تعداد تھی. اتنی تعداد میں مسلمان تیار ہو گئے, ہم بھی چلیں گے. حضور روانہ ہوئے اور خالی ہاتھ روانہ ہوئے, ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے. اور قربانی کے جانور ساتھ لے لیے. یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی تھی اس زمانے میں, اگر قربانی کے جانور لے کر کوئی ساتھ جا رہا ہے کہ بھئی یہ صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں. عمرے میں بھی قربانی کے جانور لے جائے جا سکتے ہیں, واجب نہیں ہے عمرے میں قربانی. حج کی تو ایک مخصوص شکل ہے. حج کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں سے 2 قسموں میں قربانی واجب ہوتی ہے حج کرنے والے پر, قران اور تمتع میں. افراد میں واجب نہیں ہوتی, عمرے میں واجب نہیں ہوتی. لیکن کوئی چاہے تو عمرہ کر کے قربانی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور سے لے لیے, اور قربانی کے جانوروں کے گلے میں قلادے ڈالے جاتے تھے جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں. تو پھر قربانی کے جانوروں پر اور ان جانوروں کو لے جانے والوں پر عربوں میں حملہ نہیں کیا جاتا تھا. یہ گویا ان کا تسلیم شدہ قانون تھا. ان کے یہاں کوئی لکھا ہوا قانون تو نہیں تھا, لیکن جن باتوں کی وہ پابندی کرتے تھے, جس کو قانون سمجھتے تھے, اور یہ پورے عرب کا گویا بین الاقوامی قانون تھا. عرب کا, عربوں کے جو مختلف قبیلے تھے بین القبائل یہ قانون تسلیم شدہ تھا. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کچھ باہر گئے اور آپ نے پڑاؤ ڈالا, تو بعض حضرات نے بہت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور ہم کسی سے جنگ کرنے تو نہیں جا رہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ہم پر حملہ کر دے, تو کم از کم اپنی حفاظت کے لیے تو کچھ ہلکا پھلکا اسلحہ ہونا چاہیے. تو وہیں رک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ اچھا کچھ لوگ جائیں اور مدینے سے ہلکا پھلکا اسلحہ لے آئیں, زیادہ نہ لائیں. صرف اپنی حفاظت کے لیے جتنے اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, اور باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے جو اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس طرح چلے. کیسے شوق سے قدم اٹھ رہے ہوں گے, مایوسی کے بعد, اتنے عرصے کے بعد اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں, اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں. کتنی پیاری تمنائیں تھیں, اور کیسا اللہ کی محبت موجزن تھی دلوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ اور مقدر تھا. اللہ اس سے زیادہ بڑے منافع دینا چاہتے تھے. یہ ہے ہماری تربیت کا باب. نہ معلوم زندگی کی کتنی گتھیاں سلجھ جائیں گی انشاءاللہ, اور کتنی حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں. ایک مقام ہے حدیبیہ, وہاں ایک کنواں ہوا کرتا تھا, اس کنویں کا نام تھا حدیبیہ. اور عربوں کے ہاں آبادی پانی کے ساتھ ہوتی تھی, چونکہ پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے, اور عرب کے ریگستان میں پانی کی بڑی کمی تھی. آپ کی طرح نہیں تھا جہاں گھر بنایا وہیں بورنگ کر لی. آپ تو پہلے گھر بناتے ہیں پھر بورنگ کرتے ہیں. عرب بیچارے پہلے پانی تلاش کرتے تھے, پھر اس کے قریب میں گھر بناتے تھے. اگر آباد ہونا ہے, رہنا ہے, تو پانی کے قریب رہتے تھے. اسی لیے ان کی جو قدیم آبادیوں کے نام ہوتے تھے حقیقت میں وہ پانی کا نام ہوتے تھے. کسی کنویں کا نام, کسی چشمے کا نام, اسی نام سے آبادی پہچانی جاتی تھی.
اور جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں بھائی فلاں گاؤں کا کیا حال ہے، فلاں گاؤں کا کیا حال ہے، تو اس زمانے میں پوچھا جاتا بھائی فلاں پانی کا کیا حال ہے، فلاں پانی یعنی اس پانی کے قریب رہنے والوں کا کیا حال ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا، اس کے قریب میں چھوٹی سی آبادی تھی، کچھ لوگ رہتے تھے، اس پانی کو استعمال کرتے تھے پینے کے لیے اور جانوروں کو پلانے کے لیے اور درختوں میں ڈالنے کے لیے۔ جہاں پانی ہوتا تھا وہاں تھوڑی سی ہریالی ہوتی تھی۔ حرم پاک کی دو سرحدیں ہیں، ایک قریب کی اور ایک دور کی۔ جیسے کسی گاؤں کی ایک قریب کی سرحد ہوتی ہے کہ یہاں تک گاؤں ہے، اور ایک ضلع کی سرحد ہوتی ہے کہ یہاں تک اس کا ضلع ہے۔ تو حرم پاک کی ایک قریب کی سرحد ہے جہاں تک حرم ہے۔ یہ سرحدیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے متعین فرمائی تھی، اور ان کو اس طرح متعین کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بادل آیا تھا اور اس بادل کا سایہ پھیل گیا تھا۔ جہاں جہاں تک وہ سایہ پھیلا تھا حضرت ابراہیم نے نشانات لگا دیے تھے، وہاں تک حرم تھا، کسی طرف زیادہ کسی طرف کم۔ اسی لیے جو تنعیم کا مقام ہے، جہاں مسجد عائشہ ہے، مکے والوں کو عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ مکے کے رہنے والے ہیں یا جو مکے میں جا کر مقیم ہیں، ان کو اگر عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ جانا ضروری نہیں ہے، حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔ تو حرم کی جو سب سے قریبی سرحد ہے وہ تنعیم ہے، اس مقام کا نام ہے تنعیم۔ اصل میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو احرام باندھ کر آ کر عمرہ کرنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے فرمایا تھا کہ اپنی بہن کو تنعیم لے جاؤ، وہاں سے واپس لے آؤ، کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی یادگار میں وہاں مسجد بنا دی گئی ام المومنین حضرت عائشہ کے نام پر، اور سارا انتظام کر دیا گیا۔ حاجیوں کے لیے سہولت ہوتی ہے، بعض لوگ جعرانہ چلے جاتے ہیں، بعض لوگ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ تنعیم سے چھوٹا عمرہ ہوتا ہے، جعرانہ سے بڑا عمرہ ہوتا ہے۔ اس کو چھوٹی اور بڑی جہالت تو کہہ سکتے ہیں، چھوٹا اور بڑا عمرہ نہیں ہوتا۔ عمرہ برابر ہے، چاہیے ادھر سے کرو چاہیے ادھر سے کرو۔ جیسے حج ہے، کوئی ہندوستان سے جا کے کرے یا امریکہ سے کرے یا افریقہ سے کرے یا آسٹریلیا سے کرے، کہیں سے بھی حج ہے۔ تو جو حرم کی سرحدیں ہیں ان میں ایک تنعیم ہے، ان میں ایک جعرانہ ہے، ان میں ایک حدیبیہ بھی ہے۔ حدیبیہ حرم سے باہر ہے، جیسے تنعیم حرم سے باہر ہے، جیسے جعرانہ حرم سے باہر ہے، اسی طرح جیسے عرفات حرم سے باہر ہے، منی حرم کے اندر ہے، مزدلفہ بھی حرم کے اندر ہے، لیکن عرفات حرم سے باہر ہے۔ کسی آدمی کو اگر عمرہ کرنا ہے وہ عرفات چلا جائے اپنی گاڑی لے کر کے اور وہاں سے احرام بن کر کے آ جائے، وہ بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ مکے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا یہ قریب کی سرحد ہو گئی، اس کے اندر کا جو حصہ ہے وہ حرم کہا جاتا ہے، اس کے باہر کا جو حصہ ہے وہ اس کو حل کہتے ہیں، اور حل کی بھی اپنی سرحدیں ہیں۔ جب ہم لوگ جاتے ہیں ہندوستان سے تو جب ہم حل میں داخل ہوتے ہیں تو ہم احرام باندھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے جب مکے کی طرف جاتے ہیں تو جو ابیار علی کا علاقہ ہے، اب جس کو ابیار علی کہتے ہیں، قدیم زمانے میں جس کو ذوالحلیفہ کہتے تھے، وہاں سے آدمی حل میں داخل ہوتا ہے تو وہاں احرام باندھتا ہے، ان کو میقات کہتے ہیں۔ میقات سے باہر جو پوری دنیا کا علاقہ ہے اس کو آفاق کہتے ہیں۔ تو اب حرم کے اعتبار سے زمین کی تقسیم جو ہے، مسجد حرام، پھر حرم، پھر حل، پھر آفاق۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر جا رہے تھے، آپ نے میقات سے احرام باندھ لیا تھا، کیونکہ باہر سے جو آ رہا ہے اس کو میقات سے احرام باندھ کے آنا ہے، صرف مکے والوں کو حل پر جا کر کے احرام باندھنا ہے۔ حدیبیہ کے پاس آپ پہنچے، مکے والوں نے روک دیا، ہم اندر نہیں آنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔
بات چیت شروع ہوئی. ہم جنگ کرنے نہیں آئے, ہم اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے, اور اللہ کے گھر کے طواف سے روکنے کا اہل مکہ کو حق نہیں تھا. یہ ان کا بین القبائلی تسلیم شدہ قانون تھا, وہ نہیں روک سکتے تھے کسی کو. ان کے لیے مسئلہ آ گیا, نہ روکیں تو ناک کٹ جائے گی, ہم ہار گئے. روکیں تو سارا عرب ہم سے ناراض ہو جائے گا, کریں تو کیا کریں گا. وہ اپنی ناک کٹانے کو تیار نہیں تھے. وہ جانتے تھے اگر ہم نے نہیں روکا اور انہوں نے آ کر کے عمرہ کر لیا تو پھر ہم عرب کو سنبھال نہیں پائیں گے, سب ان کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے ان کی مجبوری تھی, انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے آپ کو اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کر بات کریں مکے والوں سے. زیادہ دور نہیں تھا وہاں سے مکہ, اور ان کو سمجھائیں بھائی ہم جنگ کرنے نہیں آئے, ہم تم سے کوئی جھگڑا کرنے نہیں آئے, ہم یہاں قیام کرنے بھی نہیں آئے. دیکھو ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں, ہم عمرہ کریں گے, جانور ذبح کریں گے, گوشت کھائیں گے, سب کو کھلائیں گے, تم کو بھی کھلائیں گے, اور پھر ہم واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تھے. اب آپ حضرت عثمان کی وفاداری اور محبت دیکھیے. اپنے رشتہ داروں کے تھے, حضرت عثمان کا بڑا خاندان تھا مکے میں, تو ان کے ایک رشتے کے بھائی تھے جن کے گھر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا عثمان تم آگے ہو تو تم طواف کر لو کعبے کا. انہوں نے کہا میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کر سکتا. مکے والوں کو یہ جواب ایسا لگا جیسے ان کے سینے میں چھرا مار دیا ہو. لیکن حضرت عثمان نے صاف ان کا کیا جذبات رہے ہوں گے, کعبہ سامنے ہے, لیکن ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول اصل ہیں. اللہ اکبر, یہ امتحان تھا. خانقاہ سے جڑنے والوں, ہمارے بھی ایمان کا امتحان ہے. ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول اصل ہے. ہمارے بڑے جو ہماری تربیت کرتے ہیں, جو ہماری نگرانی کرتے ہیں, ان کی نگرانی ہمارے لیے بہت اہم ہے. حضرت عثمان نے انکار کر دیا. اس سے مکے والے ناراض, سخت ناراض ہو گئے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی حملہ کر کے حضرت عثمان کو شہید کر دیتا, اتنا غصہ ہو گئے. لیکن حضرت عثمان کا خاندان مضبوط تھا, اس لیے اس کی ہمت نہیں ہوئی. حدیبیہ یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. مکے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان بہت کمزور ہیں, تھوڑے سے ہیں, ہم ان کو بھگا دیں گے. ایک ببول کا درخت تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا آؤ میرے ہاتھوں پر موت کی بیعت کرو. صحابہ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الموت, ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی. خوب سمجھو, یہ جو بیعت کی جاتی ہے نا, یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے, یہ پوری زندگی کی بیعت ہے. جو ہو جائے نفس اور شیطان کا کہنا نہیں مانیں گے, شیطان کے آگے انشاءاللہ نہیں جھکیں گے, اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اور یاد رکھو اللہ برباد نہیں کریں گے, اللہ ضائع نہیں کریں گے, اللہ حفاظت فرمائیں گے, اللہ مدد فرمائیں گے. لیکن امتحان لیں گے, گناہ کے ایسے مواقع سامنے آئیں گے
تنہائیوں میں ایسے مواقع ملیں گے. مسلمانوں کا بھی امتحان ہوا تھا. احرام کی حالت میں جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جنگل کے جانوروں کو اتنا مانوس کر دیا ان سے کہ وہ جانور جن کا شکار کرنا حرام تھا اب چلے جا رہے ہیں. اسی موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر، تفصیل ذہن میں نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں چلے جا رہے ہیں. جانور پر بیٹھے ہیں، برچھی ہاتھ میں ہے، شکار کرنے کے لیے برچھی مارا اور چھید لیا. جنگل کے وحشی جانور آ کر کے ان کے جانوروں سے ٹچ ہو کے چلتے تھے. شکار کرنا چاہیں تو کر لیں، یہ امتحان تھا. اور بسا اوقات کوئی دیکھ نہیں رہا، لوگ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. بھوک بھی لگی ہے، کئی دنوں سے سوائے ستو کے کچھ کھانے کو نہیں ملا، گوشت کھانے کا دل چاہتا ہے، اور احرام کی حالت میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور شکار کے جانور قریب قریب آ رہے ہیں. اسی طرح خوب یاد رکھو، یہ جو تنہائیوں میں گناہوں کے مواقع ہیں نا، یہ ہماری بیعت کا امتحان ہے. اللہ ہماری بیعت کو سلامت رکھے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور پھر جو ثابت قدم رہتا ہے اور جو بچ جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کی طرف سے ایسے انعامات ملتے ہیں کہ وہ تصور نہیں کر سکتا. اور دنیا کے ٹھیکرے یہ اصل انعام نہیں ہے، روحانی بلندیاں یہ اصل انعام ہے. اللہ کا قرب حاصل ہو یہ اصل انعام ہے. دنیا کے ٹھیکرے تو ناشکروں کو، نافرمانوں کو، اور کافروں کو اور مشرکوں کو بھی مل جاتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. ادھر مکے والوں نے یہ کیا کہ بالکل اپنے بین القبائلی تسلیم شدہ قانون کے خلاف، جیسے آج کا اسرائیل ہے نا، کوئی قانون نہیں مانتا، دھجیاں اڑاتا ہے بین الاقوامی قوانین کی. شیطان کے ان بندوں کا بھی یہی حال تھا. انہوں نے 50 لوگوں کو بھیجا کہ وہ جا کر چھپ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر حملہ کریں. مکے والے چاہتے تھے کسی طرح جنگ ہو جائے، ہم عربوں کو یہ دکھا سکیں کہ یہ حملہ آور بن کر کے آئے تھے، اس لیے ہم نے ان سے جنگ کی. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ 50 کے 50 گرفتار ہو گئے. عربوں کے قانون کے مطابق ان سب کو موت کی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہیں چھوڑ دو، ہم یہاں خون بہانے نہیں آئے، چھوڑ دو ان کو، ہم یہاں خون بہانے نہیں آئے. کیا گزری دل پر مسلمانوں کے، ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم نے دشمنوں کو پکڑ لیا تو حکم ملنا ہے چھوڑ دو، لیکن حکم کے پابند تھے، چھوڑ دیا. جو واقعات اس وقت پیش آئے تھے میں پہلے ان سب کو سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے تاکہ حقیقی صورتحال کا سمجھنا اور قرآن پاک میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے. ان 50 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. بات چیت چلتی رہی کئی دور میں. اخیر میں ایک صلح نامہ مرتب ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس میں کچھ شرائط لگائی مکے والوں نے اور بڑی عجیب و غریب شرطیں تھیں. اب ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، آپ ہم سے جنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بات تو اچھی ہے. ہمارا کوئی آدمی اگر اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا تو آپ اسے واپس کریں گے. حضور نے فرمایا منظور ہے. آپ کا کوئی آدمی اگر آپ کا مذہب چھوڑ کر ہمارے پاس آ گیا اپنے آبائی مذہب میں تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا یہ بھی منظور ہے.
سمجھیں گہرائی کے ساتھ ان رموز کو، ان نقطوں کو۔ ایک ایک شرط پر صحابہ کرام کے سینوں پر آرے چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ؟ جو صاحب شرائط منوانے آئے تھے، ان کے سگے بیٹے جو مکہ مکرمہ میں کلمہ پڑھ چکے تھے اور ان کو بیڑیوں میں باندھ کر رکھا گیا تھا، وہ بیڑیاں گھسیٹتے گھسیٹتے آگے، حضور میرا یہ حال ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے آپ۔ انہوں نے کہا یہ شرط طے ہو چکی ہے، ہم اپنے بیٹے کو واپس لے جائیں گے۔ حضور نے کہا لے جاؤ۔ مسلمان رو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں بول سکتے۔ پھر یہ بھی طے ہوا، جو چاہے آپ سے معاہدہ کر لے، جو چاہے ہم سے معاہدہ کر لے۔ جو آپ سے معاہدہ کر لے گا ہم اس کے خلاف بھی جنگ نہیں کریں گے، جو ہم سے معاہدہ کر لے گا آپ اس کے خلاف بھی جنگ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ابھی واپس جائیں گے عمرہ کیے بغیر، ان شرطوں کے بعد بھی ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس جائیے۔ اگلے سال آ جائیے گا صرف 3 دن کے لیے، 3 دن سے زیادہ ہم رکنے کی اجازت نہیں دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ سب کچھ مانتے چلے جا رہے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا جتنا حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ حکمتیں اور وہ مصلحتیں جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دکھائی جا چکی تھی۔ دستخط ہو رہے، مکے والے سمجھ رہے ہیں ہم اپنی کامیابی کے معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں، حضور کا دل مسکرا رہا ہے یہ اپنی بدترین ناکامی پر دستخط کر رہے ہیں، ہم اپنی کامیابی پر دستخط کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے یہ ساری مصلحتیں بتلا بھی دی، اور مکہ فتح ہوا 2 سال کے بعد تو ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ایمان والوں پر تو جیسے بجلی ٹوٹ پڑی، قیامت ٹوٹ پڑی، ان کے دلوں پر گویا بجلی گر گئی۔ کسی سے اٹھا نہیں جا رہا، کسی سے بولا نہیں جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب لوگ اپنے قربانی کے جانور ذبح کر دو، ہم یہیں سے احرام کھول کر واپس جائیں گے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی، یہ میرے اپنے بھی میرے نافرمان ہو گئے۔ مکے والوں کی مزاحمت سے حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی تھی جتنی اس بات سے تکلیف پہنچی کہ صحابہ اپنے جانور قربان کرنے کے لیے نہیں اٹھ رہے۔ بہت غم کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے محسوس کر لیا، اور یہ ڈر لگا ان کو کہیں حضور کے دل سے کچھ نکل نہ جائے تو سب تباہ نہ ہو جائیں، کہیں زبان پر کوئی بد دعا کا لفظ نہ آ جائے۔ انہوں نے تسلی دی حضور یہ آپ کے نافرمان نہیں ہیں، یہ آپ کے اشاروں پر جان قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ ان حالات سے ان پر اتنا غم ٹوٹ پڑا ہے کہ اس امید میں رکے ہوئے ہیں کہ شاید اللہ کا کوئی دوسرا حکم آ جائے۔ آپ نکل کر اپنا جانور خود ذبح کر دیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اب کوئی دوسرا حکم نہیں آنے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے چھری لے کر نکلے اپنا جانور ذبح کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ نے اپنا قربانی کا جانور ذبح کیا تمام صحابہ کرام ایک دم سے کود کر اٹھے اور سب نے اپنے اپنے جانور ذبح کر دیا۔ وہ غم کی شدت تھی جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے، اور اس طرح واپس ہو گئے۔ بظاہر کیا لگا
کہ ناکام ہو کر واپس ہوئے۔ اللہ فرما رہے تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنی کامیابیاں لے کر تم واپس ہوئے۔ تم جنوب میں الجھے ہوئے تھے، شمال کا خطرہ مسلسل تمہارے لیے بڑھتا جا رہا تھا، خیبر کا خطرہ تمہارے لیے مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم نے اس جانب سے تم کو مطمئن کر دیا، اب جاؤ ان کے کان کھینچو۔ اب پیچھے سے حملے کا خطرہ ختم ہو گیا، اس لیے وہاں سے آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا اور یہودیوں کو سزا دی، اور مسلمانوں کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، بے انتہا غربت تھی، قسم پرسی تھی۔ وہاں سے ماشاءاللہ بڑی مقدار میں مال غنیمت بھی ملا۔ پھر اور دوسرے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، ان پر حملے ہوئے، جو شرارتیں کرتے تھے، جو مستقل ستاتے تھے، بار بار حملے کرتے تھے، شب خون مارنے کی کوشش کرتے تھے، ان سب کو سزائیں دی گئی، اور مکے والے پلٹ کر نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا۔ تو ان بیچاروں کو معلوم نہیں تھا، اللہ نے اس معاہدے کے ذریعے جس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، ان کے ہاتھ باندھ کر بیٹھا دیا تھا، اور اللہ کو معلوم تھا یہ سارا میدان صاف ہو جانے کے بعد آخر میں وہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، اور جب وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو تمہارے لیے جواز ہو جائے گا کہ تم ان کو سزا دو، اور تم ان کو سزا دینے جاؤ گے اور اللہ مکہ تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے، سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ یہ معاہدہ جو بظاہر دب کے کیا جا رہا ہے، اس معاہدے کی برکت سے پورا عرب تم کو مل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ ہم نے تم کو اس موقع پر جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ تم بزدل ہو یا تم ہار جاؤ گے، جنگ ہوتی تو تم ہی جیتتے، لیکن اس وقت جنگ نہ کرنے میں مصلحت تھی، یہ سارے منافع نہ حاصل ہوتے اگر تم جنگ کرتے۔ اور بین القبائل تسلیم شدہ قانون کے مطابق جو 50 لوگ پکڑے گئے تھے، تمہیں ان سب کو سزائے موت دینے کا حق تھا، اس کے باوجود ہم نے ان کو معاف کرا دیا اور تمہارے ہاتھوں کو روک لیا۔ اس میں بھی بڑی مصلحت تھی، اس لیے کہ اگر تم ان 50 کو ختم کر دیتے تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا کہ مکے والے حضرت عثمان کو شہید کر دیتے، اور اس کے بعد پورے عرب میں ایک زبردست جنگ کا الاؤ دیکھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ جنگوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ فتنوں کو مٹانا چاہتے تھے، تو بظاہر تمنا پوری نہیں ہوئی تھی۔ اللہ بتلا رہے ہیں غور کرو اس میں کتنی مصلحتیں تھیں اور تمہارے کتنے فائدے تھے، کتنی تمنائیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جو پوری نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو رضا بالقضا نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دارالاسباب ہے، ہمیں اپنی ظاہری کوشش کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، دعائیں بھی مانگنا چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی کام اٹک رہا ہو، نہ بن رہا ہو، تو اللہ سے راضی رہنا چاہیے اور مطمئن رہنا چاہیے کہ اسی میں ہمارا بھلا ہے، اللہ چاہیں گے تو وہ بھلا ہم کو ہماری آنکھوں سے دکھا دیں گے۔ یہ آج کا خاص سبق ہے ان آیات کریمہ کا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ سب سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ یہ ایمان والے جب درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سب سے راضی ہو گئے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کا حال اللہ نے جان لیا۔ یہ رضا وقتی نہیں ہے، یہ رضا مشروط نہیں ہے کہ اگر یہ آئندہ بھی نیک رہیں گے تو اللہ راضی رہیں گے، اگر یہ برے ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ مشروط رضا، مشروط نہیں ہے یہ رضا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل کو جانچ لیا ہے، اب ان کا دل کبھی بگڑ نہیں سکتا۔ اس لیے جو صحابہ بیعت رضوان میں شامل ہیں، ان کے ایمان میں جو شک کرے وہ پکا کافر ہے۔
ہم شیعوں کو اس لیے بھی پکا کافر کہتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان میں شامل حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی بیعت رضوان میں شامل ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور یوں فرمایا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، تو حضرت عثمان بھی بیعت رضوان میں شامل ہے، حضرت علی بھی بیعت رضوان میں شامل ہے۔ چونکہ شیعہ ان حضرات کے ایمان میں شبہ کرتے ہیں اس لیے وہ اللہ کے اس فرمان کے منکر ہیں اور پکے کافر ہیں، چاہے وہ جتنا اسرائیل پر حملہ کرتے رہیں، اور ان سے کبھی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، صرف وہ امت کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دل میں، ہمیشہ کے لیے اللہ کو معلوم ہے، اب ان کے دل میں کبھی بگاڑ نہیں آ سکتا۔ اور تمام صحابہ کرام جو بیعت رضوان میں شامل نہیں بھی تھے، جو بعد میں بھی ایمان لائے، تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تحقیقی خبر ہے، اب اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ جب ہم کسی کے لیے کہتے ہیں صحابہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے، لیکن ایک فرق سمجھیں، خاص طور سے علماء نحوی اصطلاح میں اس فرق کو سمجھیں، اگر اصطلاحات اب تک یاد ہوں تو، کہ جب ہم صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم تو یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور جب ہم غیر صحابی کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم تو یہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ یعنی صحابہ کے بارے میں جب کہتے ہیں تو یہ خبر ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہیں، اور جب کسی اور کے بارے میں ہم کہتے ہیں تو یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں، اور دعا انشاء ہے۔ تو صحابہ کے لیے جو لفظ ہے رضی اللہ عنہم یہ جملہ خبریہ ہے، یہ انشائیہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گئے ہمیشہ کے لیے جب یہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اس کو اللہ نے جان لیا، پرکھ لیا اللہ نے۔ فانزل السکینۃ علیہم، ان پر اللہ نے سکینہ اتار دیا ہمیشہ کے لیے، اور ہار گئے نا؟ فرمایا ہاں ہار گئے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، لیکن جلدی ہی ایسا جیتیں گے کہ دنیا دیکھے گی، ابھی ہار گئے، جلدی ہی ایسا جیتیں گے کہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اللہ نے بہت بڑی فتح ان کے لیے مقدر کر دی ہے۔ یہ فتح مکہ کی خوشخبری نہیں ہے، یہ فتح خیبر کی خوشخبری ہے۔ فتح مکہ کی خوشخبری آگے آئے گی، پہلے اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر کی خوشخبری دی ہے کہ بہت بڑی فتح ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اب ادھر سے اب یہ جنوب سے مطمئن ہو کر جائیں گے اور شمال والوں کو سزائیں دیں گے، جو اب تک شرارتیں کر رہے تھے اور بڑی بڑی سازشیں کر رہے تھے، وہ تو تیاری کر رہے تھے کہ اب بہت بڑا حملہ کریں گے، عرب کو ساتھ میں ملا کے، جیسے احزاب بھی کیا تھا اس سے بھی بڑا حملہ کریں گے، اور مدینے کو دونوں طرف سے پیس کر ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے مدینے کو محفوظ کر دیا، ادھر سے سارا خطرہ ٹل گیا، اب جا کر کے ان کی گوشت مالی کرو۔ اور وہاں صرف فتح نہیں ملے گی، چولہے بھی جلیں گے۔ ہاں، اب روکی روٹی نہیں، اب گوشت روٹی کھاؤ گے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، بہت سارا مال غنیمت بھی ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بہت غالب ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ تو اللہ وہ پورا علاقہ تمہیں دے دیں گے، وہاں کا اقتدار تمہیں دے دیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سائڈ کو سیف کیا ہے، اور جب وہ سائڈ بھی سیف ہو جائے گی تو پھر انہی سے غلطی کرائیں گے۔ تم غلطی نہیں کرو گے، تم معاہدہ نہیں توڑو گے، یہی نالائق توڑیں گے، اور پھر تم ان کو آگے سزا دینا۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا،
اور اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے مال غنیمت کا تم سے وعدہ کیا ہے جو تمہیں حاصل ہوگا. یعنی خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد، یہودیوں کے اس گڑھ کے ختم ہو جانے کے بعد اور اس پر قبضہ ہو جانے کے بعد، پھر جو ان کے اکسانے پر چھوٹے چھوٹے قبیلے جو شرارتیں کرتے تھے ان سب کو بھی تم ٹھیک کرو گے اور ان کو بھی سزائیں دو گے اور وہاں سے بھی تمہیں مال غنیمت ملے گا. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، یہ تو ابھی تم کو جلدی دیا جا رہا ہے، یہ ایڈوانس ہے. یہ خیبر کی فتح اور یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں پر فتح یہ تو ایڈوانس ہے، اور اصل جہاں سے تمہیں واپس کیا جا رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اللہ نے تم سے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا، یعنی مکے کا خطرہ ختم کر دیا. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نشانی اس لیے بھی ظاہر کی کہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، ایک اللہ کی قدرت کی علامت بن جائے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ چاہتے تھے کہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے، کہ ساری دنیا دیکھ لے کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ احرام باندھ کر کے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا اور خاص طور سے منافقین کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا، یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ کہا تھا ہم نے خواب دیکھا ہے اور ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے اور عمرے کے بغیر واپس آ گئے، یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اسی صورت میں آخری رکوع میں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. اللہ نے اپنے نبی کو جو خواب دکھایا وہ بالکل سچا ہے. تم عمرہ کرنے جاؤ گے، تم احرام باندھ کر جاؤ گے اور پھر عمرہ مکمل کر کے تم میں سے کوئی پورے بال کٹائے گا، محلقین، تم میں سے کوئی تھوٹے کرائے گا، مقصرین لا تخافون، تمہیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ تو ہو کر رہے گا. لیکن یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کو واپس بھیج کر کے اتنی ساری نعمتیں ایک ساتھ تم کو دینا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا، دیکھو ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، اتنی امیدوں کے ساتھ اور اتنی چاہتوں کے ساتھ اور اتنے شوق کے ساتھ، گویا شوق کے گھوڑے پر سوار ہو کر اور شوق کی ہواؤں میں اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے گئے تھے اور مکے میں داخلے کا موقع نہیں ملا اور حضور نے حکم دیا کہ واپس چلنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سیلنڈر ہو کر واپس چلے آئے. ایسے ہوتے ہیں ایمان والے. اللہ کرے ہم بھی ایسے ایمان والے بن جائیں. یہ سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا. اور پھر وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسری بہت بڑی نعمت جس پر ابھی تم کو قابو نہیں حاصل ہوا، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، وہ بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. وہ کون سی ہے دوسری بہت بڑی نعمت؟ فتح مکہ. تو پہلے جس فتح کا وعدہ کیا گیا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، وہ مکے کی فتح کا وعدہ نہیں ہے، وہ خیبر کی فتح کا وعدہ ہے، وہ دوسرے علاقوں کی فتح کا وعدہ. وہ سب کرنے کے بعد پھر آخر میں وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، وہ دوسری نعمت جس پر تم کو قدرت نہیں ہو سکی، جس کے قریب، جس کے دروازے تک جا کر تمہیں واپس آنا پڑا، وہ تمہارے قدموں میں آنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جنگ سے اس لیے نہیں روکا گیا کہ تم کمزور تھے. جنگ ہوتی تو تمہیں غالب آتے، لیکن جنگ ہوتی تو یہ سارے منافع اور فوائد حاصل نہ ہوتے جو جنگ نہ ہونے کی صورت میں حاصل ہوئے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر یہ کافر، یہ منکر، یہ ضدی، یہ ہٹ دھرم، یہ ناشکرے، یہ نافرمان، الذین کفروا میں یہ سارے معنی شامل ہیں، اگر یہ تمہارے مقابلے پر آتے اور تم ان کے مقابلے پر آتے تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوتا، ان کا کوئی دوست نہ ہوتا. تو یہ خطرہ بالکل نہیں تھا کہ تم کمزور ہو، یہ خطرہ بالکل نہیں تھا کہ تم ہار جاؤ گے.
خوب یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہمت اور جرأت، تمہاری ثابت قدمی اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں دوسری بڑی مصلحتیں تھیں جو اس وقت تمہاری نگاہوں میں نہیں تھی. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اس سے پہلے بھی اللہ یہی کرتے رہے، اس سے پہلے بھی اللہ یہی کرتے رہے. یہ اشارہ ہے کہ آئندہ بھی اللہ یہی کرتے رہیں گے. یہ خاص انداز ہوتا ہے قرآن کا بات سمجھانے کا. یہ بالکل ایک وقتی فیصلہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی ہم یہی کرتے رہے ہیں. آئندہ کے لیے کہا نہیں، آئندہ کے لیے کیا فرمایا؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کا یہ طریقہ بدلا نہیں کرتا ہے، یعنی آئندہ بھی ایسا ہوگا. آج بھی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اطمینان رکھو اس میں خیر ہی خیر ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ ماننے کو تیار ہو جائیں، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ کریں، اور پھر دیکھیں، ہم بھی دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھے گی انشاءاللہ. پھر اللہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہم نے جنگ کی اجازت کیوں نہیں دی؟ مکہ ایک بڑی تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے. آپ کا دل چاہے تو مکہ ہٹا کر یہاں کچھ اور لکھ لیجئے گا. مکہ ایک بڑی تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے وہاں کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں جن کے دلوں تک ایمان پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی وہ اعلان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. بہت اہم نقطہ ہے جو آج مجھے آپ کو سمجھانا ہے. اور یہ ساری تمہید اسی لیے تھی. اور یہ عاجز آج اٹھتے اٹھتے نیت کر کے آیا کہ آج تو آیات کریمہ کے اس پہلو پر گفتگو کرنی ہے. پھر ذہن میں رکھیے، آپ کا دل چاہے تو مکہ ہٹا کر کچھ اور لکھ سکتے ہیں کہ مکہ ایک بہت اہم تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے. ایمان دلوں کو دستک دے رہا ہے، اللہ کا پیغام دلوں تک پہنچ رہا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے مردوں کی اور عورتوں کی جن کے دل میں ایمان گھس چکا ہے، لیکن ابھی انہوں نے قانوناً اعلان نہیں کیا ہے. ابھی ان کی اتنا قدم بڑھانے کی ہمت نہیں ہے. اگر جنگ ہو جاتی تو تم انہیں دشمن سمجھ کر مارتے، جبکہ وہ دشمن نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے اس جگہ پر میں کچھ نہ کہوں اور آپ کو سب کچھ سمجھنے کا موقع دوں. تم انہیں دشمن سمجھتے جبکہ وہ دشمن نہیں ہیں، وہ خود دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت بدلا نہیں کرتی. اس وقت بھی دنیا ایک اہم تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ان سے تمہارے ہاتھ روک دیے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیے، ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی حملہ کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. جو صاحب گفتگو کرنے آئے تھے نا، انہوں نے واپس جا کر مکے والوں سے کہا، مکے والوں خبردار حملے کی حماقت مت کرنا. یہ تھوڑے سے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ کر آیا ہوں. ما رأيت أحدا يحب أحدا
کحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بڑے سفیر ہوا کرتے تھے مکے کے، وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جایا کرتے تھے عربوں کے مسائل لے کر. انہوں نے کہا میں نے ایران کو دیکھا ہے، میں نے روم کو دیکھا ہے، وہاں کے بادشاہوں کے دربار دیکھے، اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی اصحاب محمد کو محمد سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. مکے والوں خبردار، حملے کی حماقت مت کرنا. اس طرح ڈر گئے تھے مکے والے. ہمارا اتنا سمجھدار آدمی یہ مشورہ دے رہا ہے. دل چاہے تو پوری تفصیل حیات الصحابہ میں دیکھ لیجئے گا، پورا واقعہ ان کے نام کے ساتھ، جو بعد میں ایمان لائے صحابی بنے. پھر انہی کے بیٹے تھے جو گھسٹتے ہوئے آئے تھے، جن کو حضور نے واپس کر دیا تھا. صحابہ کو اس پر ذرا تردد ہوا کہ حضور یہ کیا بات ہوئی، ہمارا کوئی آدمی ادھر سے آئے تو ہم واپس کر دیں جبکہ وہ ایمان لا چکا ہے، اور کوئی آدمی ادھر سے ادھر جائے. حضور نے فرمایا جو ادھر سے ادھر گیا وہ مومن تو ہو نہیں سکتا، وہ تو منافق ہے. تو ایسا منافق لے کر ہم کیا کریں گے، واپس کرو، ہمیں صرف تعداد تھوڑی بڑھانی ہے. اور جو ادھر سے ادھر آیا وہ چاہے 10 مرتبہ واپس ہو، اس کے ایمان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس سے ایمان کوئی چھین نہیں سکتا. اس لیے کچھ دن انتظار کر لو، پھر دیکھنا آگے کیا ہوگا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور ان سے تمہارے ہاتھوں کو روک دیا. بِبَطْنِ مکہ، مکے کی وادی میں. بَعْدَ أَنْ أَصْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، جبکہ تم ان پر غالب آ چکے تھے. یہ وہ 50 لوگ تھے جو گرفتار ہوئے تھے. مسلمان چاہتے تو ان کو ختم کر دیتے، لیکن ان سب کو زندہ گرفتار کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب کو چھوڑ دیا گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے جنگ نہ بھڑکے. اگر جنگ بھڑکتی تو ان بے گناہوں کا کیا قصور تھا جن کے دلوں میں ایمان اتر چکا ہے. سمجھیں ان حالات کو. میدان عمل میں کام کرنے والے اچھی طرح سمجھیں کیا ہدایات دی جا رہی ہیں. ایک عبوری دور سے ہر علاقہ گزرتا ہے جب بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. جب کفر کے ماحول میں، کفر کے غلبے کے ماحول میں، جب ایمان خود دلوں میں دستک دیتا ہے تو ایک عبوری دور ایسا آتا ہے، اس دور میں انتظار کرنا پڑتا ہے. اس دور میں 2 اور 2 4 کی طرح فتوے نہیں چلتے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا ورنہ فتوے میری طرف متوجہ ہو جائیں گے. بہت ڈر لگتا ہے مفتیان کرام سے، اور ڈرنا بھی چاہیے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو منصب دیا ہے ان کی ذمہ داری ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور مطمئن رہو سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو، سب اللہ کی نگاہوں کے سامنے. اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تم حکم کے پابند ہو، حکم پورا کرتے رہو. تو کیا سبق ملا ہمیں؟ دنیا دارالاسباب ہے، ہم اپنی محنت کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں. لیکن اگر ہماری پوری محنت کے بعد بھی ہماری کوئی خواہش پوری نہ ہو تو بالکل دل چھوٹا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو ہماری مصلحتیں ہم سے زیادہ معلوم ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معمولات کی خوب پابندی کریں، اللہ کو خوب یاد کریں، اپنی زندگی کو گناہوں سے مکمل خالی کریں، اپنے لقموں کو پاکیزہ بنائیں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنی زبانوں کو غیبت سے، چغلی سے اور جھوٹ سے بچائیں، وعدہ خلافی سے بچیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے خوب دعائیں مانگیں اور انسانوں کی جتنا ہو سکے خوب خدمت کریں۔ یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، یہ ہم کریں، اور پھر جو اللہ کے کرنے کے کام ہیں اللہ کے فضل سے امید ہے کہ پھر اس کا نظارہ دیکھیں۔ تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ اللہ تمام رذائل سے محفوظ فرمائیے، تمام خصائل و فضائل نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے، اللہ ہمارے پورے وجود کو روشن کر دیجئے۔ اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے اور ہمیں ساری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا دیجئے۔ اللہ آپ دنیا میں جہاں کہیں جس کسی کو بھی، مرد کو، عورت کو، چھوٹے کو، بڑے کو ہدایت دیں، اس کی ہدایت میں ہمیں حصہ نصیب فرمائیے۔ اللہ دنیا ظلم سے بھر گئی، اللہ دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، اللہ اب ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اللہ انصاف کو عام کر دیجئے۔ اللہ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ اللہ سب لوٹ رہے ہیں انسانوں کو، اللہ ہمیں انسانوں کا خدمت گزار بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں محبت کے ساتھ انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی، اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں بسنے والے انسانوں کی ساری تکلیفیں دور فرما دیجئے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے۔ اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے
بھر دیجئے، اور اللہ جو آخرت کے اعتبار سے نقصان کے راستے پر چل رہے ہیں اللہ انہیں نقصان کے راستے سے بچا کر کے نفع کے راستے پر لگا دیجئے، اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجئے، سب کو جنتی بنا دیجئے، اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجئے، سب کو جنتی بنا دیجئے، اللہ دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجئے، برزخ کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجئے، آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجئے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچائیے، اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائیے، کامل اخلاص نصیب فرمائیے، صفت احسان نصیب فرمائیے، خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے، مستجاب دعائیں نصیب فرمائیے، اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، پیارے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، اللہ در در کے دھکے کھانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری ذاتی ضرورتیں بھی اور اللہ خانقاہ اور مدرسے کی ضرورتیں بھی، اللہ ہمارے خدمت کے شعبے کی ضرورتیں بھی، اللہ تمام ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانے سے پورے فرما دیجئے، اللہ ہمیں اچھے ساتھی نصیب فرمائیے، کامل مخلص ساتھی نصیب فرمائیے، اللہ سب کے دلوں کو نور ایمان سے چمکا دیجئے، اللہ سب کے دلوں کو نور ایمان سے چمکا دیجئے، اللہ اس پورے مجمع پر ایک محبت کی نظر ڈال دے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو قبول فرما لیجئے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہمیں آپ سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ ہماری شیطان سے حفاظت فرمائیے، اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائیے، اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائیے، اللہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سے جتنے وعدے فرمائے ہیں اور اللہ آپ کے نیک و صالح مقبول بندوں نے جتنی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے وہ سارے وعدے پورے فرما دیجئے، وہ ساری پیشن گوئیاں پوری فرما دیجئے، اللہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، دنیا کو انصاف سے بھر دیجئے، اللہ ظالموں کے ہاتھ توڑ دیجئے، ان سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے، اللہ مظلوموں اور کمزوروں کی مدد فرمائیے، پیارے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں، مقدمات میں ماخوذ ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے بہت جلد عافیت کے ساتھ ان کی رہائی مقدر فرما دیجئے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرما دیجئے، اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا اس وقت جو ان دعاؤں میں شریک ہیں یا آئندہ سنیں گے اور آمین کہیں گے یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان سب کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔